معلوم ہوا کہ لوگ تھکے ماندے تھے، سب سو گئے، گہری نیند میں چلے گئے۔ آیا کہنے لگا کہ سارے لوگ سو چکے ہیں، کوئی بیدار نہیں ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کیا کہا تو سنو، اس لڑکی نے کہا ارے نوجوان سنو، کیا خدا بھی سو رہا ہے؟ خدا بھی سو رہا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا نہیں نہیں، وہ خدا ہے جو کبھی سوتا نہیں، جسے کبھی نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ نوجوان اب بھی خدا کا خوف دل میں پیدا کر لے، اس لیے کہ اگر ہمیں ڈرنا چاہیے تو اسی رب سے ڈرنا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ کا کہا مان جائیں گے، دنیا میں جو نبی کا کہا مان جائیں گے، محشر میں مصطفیٰ انہیں، محشر میں مصطفیٰ انہیں پہچان جائیں گے، محشر میں مصطفیٰ انہیں دربار مصطفیٰ میں شفاعت کے واسطے، دربار مصطفیٰ میں شفاعت کے واسطے، ہم سنیوں کو لے کے، ہم سنیوں کو لے کے رضا خان جائیں گے، محشر میں مصطفیٰ انہیں پہچان جائیں گے، محشر میں مصطفیٰ انہیں۔ یہ دنیا ایک خوابگاہ ہے، دنیا کی زندگی مثل سپنا کے ہے کہ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ دہلی اور پنجاب سے لاکھوں کروڑوں روپیہ کمایا، عالی شان بلڈنگ بنایا، حسین و جمیل لڑکی سے شادی کیا، بہت سارے بچے پیدا ہوئے، یہ خواب میں مزے لے رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی گھر والوں نے جگایا، آنکھ کھل گئی، معلوم ہوا کہ یہ کوئی حقیقت نہیں تھی بلکہ ایک سپنا تھا جو بہت جلدی ختم ہو گیا۔ اے مسلمانوں، خدا کی قسم، یہ دنیا کی زندگی ایک خواب کی مانند ہے۔ آج تم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو، ایک دن یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور جب تمہاری ظاہری آنکھیں بند ہوگی تو تمہاری باطنی آنکھیں کھل جائے گی، اور تمہیں احساس ہوگا کہ جو ہم دنیا میں تھے وہ زندگی اصلی نہیں ہے، بلکہ جب ہم قبر میں آئے اب یہاں سے اصلی زندگی شروع ہوئی ہے، اصلی زندگی شروع ہوئی ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ذہن میں آیا، ابھی تو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرید نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر اپنے پیر و مرشد سے پوچھا، کہنے لگا حضور اس کی تعبیر آپ بتائیں۔ کہا پہلے خواب تو ظاہر کرو کہ تم نے خواب کیا دیکھا ہے۔ کہنے لگا حضور میں کہیں جا رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شیر پیچھا کر رہا ہے، میں اس کے خوف سے آگے بھاگ رہا ہوں، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے مجھے پسینہ آ گیا، میں پریشان ہو گیا، لیکن وہ شیر میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اتنے میں نے آگے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، میں نے چاہا کنویں میں چھلانگ لگا دوں، تو اس سے پہلے کہ میں چھلانگ لگاؤں دیکھتا ہوں کہ ایک اژدہا پہلے ہی سے اس کنواں میں موجود ہے، وہ اژدہا موجود ہے، میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا، آپ دیکھتا ہوں کہ آگے کنواں ہے اور پیچھے سے شیر حملہ کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں پیڑ میں چڑھ گیا، سامنے ایک پیڑ تھا، اس پیڑ میں چڑھ گیا، اور جس ٹہنی پر میں بیٹھا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ اسی ٹہنی کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں، کتر رہے ہیں۔ اب مجھے تو گھبراہٹ ہوئی، پریشانی ہوئی، لیکن اتنے میں دیکھتا ہوں کہ اوپر والی ٹہنی میں شہد کا چھتا ہے اور وہاں سے شہد ٹپک رہا ہے۔ میں نے تھوڑا انگلی میں لگایا اور اسے زبان پہ دیا تو بڑی لذت محسوس ہوئی، اور میں اسی لذت میں کھو گیا، اور مجھے نہ سانس
خوف رہا، نہ شیر کا ڈر رہا، نہ چوہے کی خبر رہی، میں اسی میں مست رہا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ اس ٹہنی کو دونوں چوہوں نے قطر دیا اور میں سیدھے اس کنویں میں جا کر گر پڑا جس میں اژدہا تھا۔ گر گیا اور گرتے ہی گھبراہٹ محسوس ہوئی، میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ اے میرے پیر و مرشد، اب آپ بتائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو پیر و مرشد نے کہا کہ جو شیر تم نے دیکھا تھا وہ موت تمہاری ہے جو تمہاری پیچھا کر رہی تھی، اور وہ کنواں تمہاری قبر ہے، اور اس میں جو اژدہا تم نے دیکھا وہ تمہارے اعمال ہے، اور وہ دو چوہے جو تم نے دیکھے وہ تمہاری زندگی کے رات اور دن ہے جو تمہارے زندگی کو قطر رہے ہیں۔ تو حضرت گرامی وقار، یہ زندگی ہماری ایک خواب ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کو ہم اپنا اصلی ٹھکانہ نہ بنائیں، بلکہ یہ دارالعمل ہے اور یہ دنیا فانی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں اس لیے اس دنیا میں بھیجا کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، تاکہ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو ہمیں پروردگار عالم اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی وقار، دیکھیے یہ 7 دنیا جس میں انسان ایک دنیا سے دوسرے دنیا میں منتقل ہوتا ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، ہماری ماں بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں کہ سب سے پہلی دنیا مقام ارواح ہے، جہاں پر پروردگار عالم نے تمام روحوں کو جمع رکھا ہے، وہ پہلی دنیا ہے، اور انسان وہ روح اللہ کی مرضی سے وہاں پر رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اس کے بعد وہاں سے وہ باپ کے پشت میں آئے گا، یہ دوسری دنیا ہے۔ اس کے بعد اللہ جب چاہے گا پھر اسے ماں کی شکم میں منتقل فرما دے گا، یہ تیسری دنیا ہے، اور وہاں رہنے کے بعد چوتھی دنیا یہی دارالعمل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارے اعمال کی جانچ ہو کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں۔ اب یہاں عمل کرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد پھر دوبارہ اس دنیا میں پلٹ کر کوئی نہیں آئے گا، تو کہاں جائے گا؟ قبر میں جائے گا، جسے برزخ کہتے ہیں۔ اب اس برزخ میں اللہ جب تک چاہے گا رہے گا قیامت تک، پھر جب قیامت آئے گی وہ چھٹی دنیا ہوگی، وہاں پر ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہ دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوں گے۔ اس کے بعد اگر اعمال اچھے ہوں گے تو پروردگار عالم جنت عطا فرمائے گا، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پروردگار عالم جہنم میں پھینک دے گا۔ جو 7ویں دنیا ہوگی تو غیر مسلم کے وہاں جو یہ عقیدہ ہے کہ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اگلی جنم میں اچھی صورت میں آئیں گے، اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو کسی جانور کی صورت میں آئیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو جو انسان جنت میں جائے گا وہ حسین و جمیل ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور ان کی صورت جانوروں کی ہوگی۔ کوئی بھی انسان جو جہنم میں جائے گا وہ انسانی صورت میں نہیں جائے گا، وہ جانور کی صورت میں جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کے پیچھے پیٹھ تک لٹک جائے گا، اور سامنے کا ہونٹ، نیچے کا ہونٹ وہ پیر تک لٹک جائے گا، اور اس کی زبان 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر تک گھسیٹتی ہوگی، اور ان کے داڑھ احد پہاڑ کے مانند ہوں گے۔ اب بتائیے ایسا شخص کو کوئی انسان کہے گا؟ جانور ہی تو کہے گا، ایسی صورت ہوں گی۔ لیکن سبحان اللہ، جو بندہ دنیا میں نمازیں پڑھا کرتا ہے، روزے رکھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی یہ شان ہوگی کہ پروردگار عالم انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور جنتیوں کی یہ شان ہوگی کہ اگر وہ ادنا درجے کا جنتی ہوگا، گرتا پڑتا ہوا بھی جنت میں جائے گا، تو کم سے کم 72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ علماء کرام کی تو وہ شان ہوگی کہ ایک ایک عالم دین کے نکاح میں 3-3 لاکھ حوریں ہوں گی، اور 80 ہزار غلمان ان کی خدمت گزار ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟
جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا 80,000 خدام ہوں گے، 80,000، اور اتنی بڑی جگہ ہوگی جو دنیا کی 10 گنی جگہ ہوگی، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ کیا ہم نے دنیا دیکھا ہے؟ پوری دنیا کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن اے مسلمانوں، یہ 60 سالہ زندگی میں، یہ 70 سالہ زندگی میں اگر ہم نے اپنے رب کو یاد کر لیا، اگر ہم نے رب کی بندگی کر لی، خدا کی قسم اس کے بعد ہمیں آرام کی زندگی مل جائے گی، آرام کا گھر مل جائے گا، پھر ہمیں دوبارہ مرنا نہیں ہوگا، دوبارہ اس دنیا میں آنا نہیں ہوگا، ہم جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اعمال اچھے نہیں کیے تو پروردگار عالم ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، ہم جہنم کی تپش کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ اے مسلمانوں، آج کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں دنیا کا ہر کام ضروری لگتا ہے لیکن نماز ہمیں ضروری نہیں لگتا۔